بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بہت بڑا مجمع حرم پاک میں موجود ہے، تو گزارش یہ ہے کہ چند عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ہم عامتاً اپنے علاقے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ تو عزیز دوستو، ساتھیوں اور حاجیوں، یہ وہاں اللہ نے ایک موقع دیا، ہم وہاں گئے ہیں عبادت کے لیے، تو کم از کم ہم کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں اللہ جس کو توفیق دے ایک دفعہ ضرور صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ 24 گھنٹے میں وقت کو نکال کر، اگر ایک دن میں نہیں موقع ملتا 2 دن کے بعد پڑھ لے، ہر دوسرے دن ہم پڑھ لیں، اور تہجد نہ چھوڑے۔ ہم نے اللہ کے نیک بندے ایسے دیکھے ہیں راتوں کے اندر کہ بیت اللہ میں لمبی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لمبے سجود میں، لمبے رکوع میں ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج حاجی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم رات کے، اکثر گرمی ہوتی ہیں، دن میں گرمیاں بہت زیادہ ہے تو گرمی کی تپش ہوتی ہے، تو رات میں ہم طے کر لیں۔ اور یہ بھی مشکل ہے کہ ہر بندہ رات میں چلا جائے گا، تو جو جس وقت پہ کسی کو عصر سے مغرب کا موقع ملتا ہے اس میں اللہ میاں سے خوب مانگے، اللہ سب کے لیے عافیت کے لیے اللہ سے مانگے۔ جس کو رات میں موقع مل جائے رات میں مانگے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمیں طواف میں یہ دعا یاد نہیں رہتی ہے، ہمیں صفا مروہ پہ یہ یاد نہیں رہتی۔ اللہ نے ہمیں اپنی زبان دی ہوئی ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے آہوزاری کریں، وہ کوشش کریں کہ پہلے عربی دعائیں ہمیں یاد ہو، اگر وہ نہ یاد ہو، اس کے پھر اکثر مجمع یہ ہوتا ہے کہ عربی دعائیں یاد ہوتی ہے، اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا ہے، تو وہ کیفیت نہیں بن پاتی ہے۔ کوشش کریں چھوٹی مختصر سی دعا یاد کریں کہ ہم یہ پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اس کا مختصر سا ترجمہ ہے چھوٹا سا، وہ یاد کر لیں۔ اگر یہ یاد نہیں ہوتا ہے تو اپنی زبان میں اللہ سے مانگے، اللہ دنیا عافیت والی بنا، خیر والی بنا، اولاد کے لیے مانگے، عزیز و اقارب کے لیے مانگے، اور سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے، مرنے کے بعد کا ہے، اس کے لیے اللہ سے مانگے کہ دوران طواف دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم کر تو طواف رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے، آنکھیں کہیں ہوتی ہے۔ طواف گویا ایک نماز ہے کہ نماز میں جس حیت کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم نماز میں ہیں، تو نماز میں ہم اس کیفیت پہ بھی آنا اللہ ہمیں لے آئے کہ ہمارا دل و دماغ بھی نماز میں ہو۔ اسی طریقے سے طواف بھی ایک نماز ہے کہ طواف میں ہماری نگاہیں بھی نیچے ہو اور ہمارے دل و دماغ بھی طواف کے دوران ہو، اور ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دل و دماغ کے اندر کیفیت ہو، اور یہ سوچے کہ اللہ یا نبیوں کے قدم آپ نے پڑے ہیں، مجھ جیسے نالائق اور مجھ جیسے گنہگار کے قدم کو اللہ یہاں لے کر آئے، یا میرے نبی کا قدم پڑا ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے قدم پڑے ہوں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قدم مبارک پڑے ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے قدم مبارک پڑے ہوں گے، وہاں مجھ جیسا گنہگار کا قدم پڑ رہا ہے، تو اللہ سے یہ مانگے، اللہ سے یہ روئے دھوئے اور اس کیفیت کے ساتھ طواف کرے، پھر دیکھے کیا لذت حاصل ہوتی ہے اور دل کو کیا سکون ملتا ہے اور زندگیوں میں کیا انقلاب آتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا ذرہ نصیب فرمائے۔